रिटायरमेंट के बाद भी नेल्सन मंडेला दुनिया के उन लोगों में शामिल हैं जो तारीख बन चुके हैं और ये तारीख हमेशा जिंदा रहेगी। ये कौन थे, कहां पैदा हुए, बचपन और जवानी कैसे गुजरी और ये किस तरह 27 साल जेलों में रहे और किस तरह जेल से बाहर आकर उन्होंने जनूबी अफ्रीका के अवाम की क़यादत की और किस तरह मुल्क को अंग्रेजों के 350 साल पुराने तसल्लुत से आजाद कराया। ये किस तरह जनूबी अफ्रीका के पहले स्याह फार्म सदर बने और फिर किस तरह सदारत में रहकर उन्होंने दबी और मुरझाई हुई कौम को दुनिया की बड़ी कौमों में शामिल किया। ये तमाम बातें, ये तमाम हकाइक अब पूरी दुनिया को अजबर हो चुके हैं, लिहाजा इन्हें बताने और दोहराने का कोई फायदा नहीं। ये हर चीज अब डॉक्यूमेंट हो चुकी है, लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स के बावजूद नेल्सन मंडेला की जिंदगी के चंद पहलू अब भी दुनिया के सामने नहीं आए और मैं आज इन दर्जनों पहलुओं में से 3 पहलू आपके सामने रखूंगा। पहला पहलू, मंडेला ने 10 मई सन 1994 को जनूबी अफ्रीका के सदर का हल्फ उठाया। ये अगली सुबह उठे, जॉगर्स पहने, ऐवान सदर का गेट खोला और सड़कों पर जॉगिंग शुरू कर दी। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें महसूस हुआ कोई उनके पीछे दौड़ रहा है। उन्होंने रुककर पीछे देखा तो उनका सिक्योरिटी स्टाफ भी जॉगर्स पहनकर उनके पीछे भाग रहा था। मंडेला ने हैरान होकर उनसे पूछा, क्या आप लोग भी जॉगिंग कर रहे हैं? वो हाँफते हाँफते रुके और बोले, जी नहीं सर, हम आपकी हिफाजत के लिए आपके पीछे भाग रहे हैं। मंडेला ने हंसकर जवाब दिया, ये मेरा मुल्क और मेरे लोग हैं, मुझे इनसे क्या खतरा हो सकता है। आप वापस चले जाएं, मैं जॉगिंग करके वापस आ जाऊंगा। लेकिन स्टाफ ने वापस जाने से इनकार कर दिया। थोड़ी देर बहस चली और उसके बाद फैसला हुआ कि सिक्योरिटी के सिर्फ 2 लोग उनके साथ जॉगिंग किया करेंगे और वो लोग भी एथलीट होंगे ताकि ड्यूटी के साथ साथ उनकी एक्सरसाइज भी हो जाए। ये अरेंजमेंट 5 साल चलता रहा। सन 1999 में नेल्सन मंडेला की सदारती मुद्दत खत्म हो गई और उन्होंने न सिर्फ एक्सटेंशन लेने से इनकार कर दिया बल्कि वो सियासत ही से रिटायर हो गए। हुकूमत ने उन्हें फादर ऑफ नेशन और साबिक सदर की हैसियत से ताहयात, प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी फराहम की, लेकिन मंडेला ने ये कहकर इनकार कर दिया, मुझे अपने लोगों से क्या खतरा हो सकता है। और उनकी जात का दूसरा पहलू था, वो रिटायरमेंट के बाद आम शहरी की जिंदगी गुजारते रहे। वो केप टाउन से जोहानिसबर्ग शिफ्ट हो गए और उनका ज्यादातर वक्त अपने गांव क्यूनो और जोहानिसबर्ग के दरमियान गुजरने लगा। वो शहर में अकेले घूमते रहते थे, लोगों से मिलते जुलते रहते थे और दौड़ते भागते रहते थे। उनका ज्यादातर वक्त लिखने पढ़ने में गुजरता था। हुकूमत इस दौरान जब भी उनसे सिक्योरिटी, प्रोटोकॉल या जरूरियात जिंदगी के बारे में पूछती थी तो उनका एक ही जवाब होता था, थैंक यू, मुझे अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं बता दूंगा। वो इस दौरान HIV के खिलाफ मुहिम भी चलाते रहे। तन्हाई, कुतुबबीनी और तहरीर, ये सिलसिला सन 2005 तक चलता रहा, यहां तक कि एक दिन नेल्सन मंडेला ने ऐलान कर दिया, आई एम रिटायरिंग फ्रॉम रिटायरमेंट, मैं रिटायरमेंट से रिटायर हो रहा हूं। उन्होंने ऐलान किया, डोंट कॉल मी, आई विल कॉल यू, आप मुझे ना बुलाएं, मैं आपको बुलाऊंगा। और फिर वो हर इंटरनेशनल फोरम पर नजर आने लगे। नेल्सन मंडेला ने यूनिवर्सिटियों में लेक्चर भी दिए, वो आलमी सुदूर से भी मिले और UN के सेशन से भी खिताब करते रहे। नेल्सन मंडेला का ये दौर उनके इंतकाल 25 दिसंबर सन 2013 तक जारी रहा और ये उनकी जिंदगी का तीसरा हैरान कुन पहलू था। ये दुनिया के चंद ऐसे लोगों में शुमार होते हैं जिन्होंने रिटायरमेंट से भी रिटायरमेंट ले ली। ये भी एक शख्स था
اور یہ اسی دنیا، اسی زمین پر چلتا پھرتا اور سانس لیتا رہا، اور عوام کے ساتھ ساتھ پوری دنیا ان کی عزت کرتی تھی۔ کیوں؟ 3 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ ان کی 40 سال مسلسل جمہوری جد و جہد، اور دوسری وجہ وہ اقتدار سے نہیں چپکے، وہ تاحیات صدر رہ سکتے تھے، وہ اپنے آپ کو خود ہی ایکسٹینشن دیتے رہتے، انہیں کون روک سکتا تھا؟ لیکن وہ ایک بار صدر بنے، اپنی مدت پوری کی اور خود کو کرسی سے ہمیشہ کے لیے الگ کر لیا، جس کے لیے وہ 27 سال جیل میں رہے۔ وہ اگر اس اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ نہ کرتے اور کرسی کو عزت پر فوقیت دے دیتے تو وہ وقت زیادہ دور نہ ہوتا جب جنوبی افریقہ میں گو مینڈیلا گو کے نعرے لگ رہے ہوتے، اور پولیس اور فوج انہیں عوام سے بچانے کے لیے آنسو گیس اور لاٹھی چارج پر مجبور ہو جاتی۔ اور تیسری وجہ، ریٹائرمنٹ کے بعد نیلسن مینڈیلا نے قوم پر بوجھ بننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے سیکیورٹی اور پروٹوکول نہیں لیا، وہ ایک عام اور سادہ زندگی گزارنے لگے۔ وہ ایک عام سستی سی پتلون اور شرٹ پہنتے تھے اور عام سے گھر میں رہتے تھے۔ ان کی سستی سی شرٹ بعد ازاں مینڈیلا شرٹ کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہوئی۔ آپ فرض کیجئے وہ اگر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی خود کو صدر سمجھتے رہتے اور بھرپور پروٹوکول کے ساتھ سڑکوں پر نکلتے تو کیا ان کی عزت ہوتی؟ کیا لوگ انہیں پسند کرتے؟ ہرگز نہیں۔ ہم اب جنوبی افریقہ سے پاکستان آتے ہیں۔ جسٹس گلزار حسین 2 سال 1 ماہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس رہ کر 1 فروری سن 2022 کو ریٹائر ہو گئے۔ جسٹس گلزار حسین کی ریٹائرمنٹ سے 4 دن قبل رجسٹرار آفس نے وزارت داخلہ کو خط لکھ کر درخواست کی جسٹس گلزار حسین کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی چیف جسٹس کی سیکیورٹی دی جائے۔ ریٹائرڈ چیف جسٹس نے اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے سفر کے دوران رینجرز کے حفاظتی اسکواڈ کی درخواست بھی کی، اور حکومت نے یہ درخواست منظور کر لی، اور یوں اب جسٹس گلزار حسین کو چیف جسٹس کے برابر سیکیورٹی اور پروٹوکول دیا جائے گا۔ ان سے قبل یہ سہولت جسٹس افتخار محمد چودھری، جسٹس میاں ثاقب نثار، جسٹس آصف سعید کھوسا اور جسٹس تصدق حسین جیلانی بھی لے رہے ہیں، اور حکومت ملک کے اکثر ریٹائرڈ ججز کی حفاظت بھی کر رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے، پاکستان جسٹس گلزار حسین کا ملک ہے، لوگ بھی ان کے ہیں، اور یہ نیک نیتی سے پوری زندگی مظلوم عوام کو انصاف بھی دیتے رہے ہیں، لہذا پھر انہیں کس سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اللہ تعالی کے بعد مظلوموں کی آخری امید ہوتے ہیں۔ یہ قلم کی ایک سطر سے وزیر اعظم اور صدر تک کو عہدے سے ہٹا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے اگست 2019 میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں ایکسٹینشن کی۔ یہ معاملہ الجھ گیا تھا، اور یہ بھی بالآخر سپریم کورٹ اور پھر پارلیمنٹ میں حل ہوا تھا۔ آپ اس سے چیف جسٹس کے اختیارات کا اندازہ کر لیجئے۔ جان دینا اور جان لینا اللہ تعالی کا اختیار ہے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کال کوٹری کے کسی بھی مجرم کو آزاد اور کسی بھی آزاد شخص کو کال کوٹری تک پہنچا سکتا ہے۔ میاں نواز شریف کو بھی اقامہ پر عدالت ہی نے نااہل قرار دیا تھا، اور یہ اس فیصلے کے بعد بھاری مینڈیٹ کے باوجود سڑکوں اور جیلوں میں خوار ہوتے رہے۔ یوسف رضا گیلانی کو بھی سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا تھا، اور یہ وزیر اعظم ہاؤس سے ملتان تک پہنچ گئے تھے۔ اور سب سے خوفناک مثال، ذوالفقار علی بھٹو جیسا بین الاقوامی لیڈر بھی عدالتی حکم سے پھانسی پر لٹک گیا تھا۔ لہذا پھر اتنے وسیع اختیارات اور پوری قوم کو انصاف دینے والے شخص کو اپنے ملک میں
اپنے لوگوں سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ میں حیران ہوں۔ جسٹس گلزار حسین کو ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے ہی ملک میں سیکیورٹی چاہیے۔ یہ سرکاری نوکری کی قید سے آزاد ہو چکے ہیں۔ یہ اب سینہ تان کر مارکیٹوں، پارک، سڑکوں اور بازاروں میں جائیں۔ یہ دوستوں سے ملیں، کافی شاپس اور ریسٹورانوں میں چائے، کافی اور کھانوں کو انجوائے کریں، اور قطاروں میں کھڑے ہو کر عام اور آزاد زندگی کا لطف لیں۔ لوگ یقیناً آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ بھی چومیں گے، جھک کر ان کو سلام بھی کریں گے، اور ان کے انصاف پر مبنی سنہرے دور کو سلیوٹ بھی کریں گے۔ یہ بات عجیب لگتی ہے، یہ ان سلاموں اور سلیوٹس کو انجوائے کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ یہ اب بھی قیدی کی زندگی کیوں گزارنا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ میں آج تک یہ بھی نہیں سمجھ سکتا ملک کا ہر طاقتور شخص ریٹائرمنٹ کے بعد گھر میں کیوں قید ہو جاتا ہے؟ یہ عوام کو فیس کیوں نہیں کرتا؟ یہ پبلک میں کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ اور یہ جب بھی باہر نکلتا ہے تو اسے سیکیورٹی کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ اور یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اپنے ہی ملک میں خود کو غیر محفوظ کیوں محسوس کرتا ہے؟ میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں ان کی زندگی میں کرسی کے سوا کچھ نہ ہو، اور انہوں نے کرسی پر بیٹھ کر بھی لوگوں کو تکلیف اور اذیت کے سوا کچھ نہ دیا ہو؟ فیصلہ آپ خود کر لیجئے۔